السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ، ان کے ساتھ ایسا ظلم ہوا جو کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں جہاں سکینہ نہ ہو۔ کربلا میں ایسا کون سا جرم تھا جو مسلمانوں نے سیدنا سکینہ پر نہ کیا ہو؟ جب کربلا کے میدان میں سب شہید ہو گئے تو امام حسین تنہا رہ گئے۔ پھر امام حسین جلجنا پر سوار ہوتے ہیں اور اس کا لگام کھینچتے ہیں، پر جلجنا آگے نہیں بڑھ رہا تھا اور اپنے سر کو جھکائے اپنے پیروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر امام حسین گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور اتر کر دیکھتے ہیں کہ بیوی سکینہ جلجنا کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہیں، اے جلجنا، میرے بابا کو نہ لے کر جا، جو کوئی بھی مکتب کی طرف گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں اور امام حسین بھی اپنی شہزادی سے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی اپنی معصوم بچی کو سیدنا زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدنا زینب اور سیدنا ام کلثوم اور سبھی گھرانے والے امام حسین سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں اور پھر امام حسین کی رخصتی پر سارے گھرانے میں ایک کورام سا مچ گیا۔ پھر امام حسین نے دشمنوں سے ایسی جنگ لڑی، سبھی دشمنوں کو مار گرایا کہ دشمن بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں اور پھر غیب سے ایک آواز آتی ہے، اے حسین، تم جیت گئے ہو، تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے، میں تم سے راضی ہوں، اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ تبھی امام حسین اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں، تبھی ساری کی ساری یزیدی فوج نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ پھر سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے زمین کی طرف نیچے گرنے لگے۔ پھر ہرملائن نے آپ کی پیشانی پر ایک ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے اور آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں ایک زلزلہ آ گیا، عرش خدا گر پڑا، دیواریں کعبہ بیٹھ گئیں۔ اللہ اکبر! جیسے ہی امام حسین زمین پر گرے، سیدنا سکینہ روتے ہوئے بیٹھ گئیں اور بی بی زینب سے پوچھا، پھوپھی اماں، بابا جان کہاں ہیں؟ تو بی بی زینب نے روتے ہوئے کہا کہ بھیا زمین پر آ گئے ہیں۔ پھر بی بی سکینہ دوڑتے ہوئے مکتب کی طرف آ گئی اور دیکھتی ہیں چاروں طرف یزیدی لوگ ہیں۔ بی بی سکینہ پوچھتی ہے کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ پھر ان میں سے ایک ظالم بولا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ جیسے ہی آپ نے فرمایا حسین، پھر ظالموں نے ایک تیر اور نکالا اور مارتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھ تیرا بابا ہے۔ سیدنا سکینہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا کی طرف پہنچی تو آپ اپنے بابا کے سوکھے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ 4 سال کی معصوم اپنے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھیں تو سمر ملعون خنجر کو اور تیز چلانے لگا اور چھری دکھا دکھا کر معصوم سکینہ کو امام حسین کی گردن پر چلانے لگا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے جسموں پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں میں آگ لگا دی اور اہل حرم کو قید کر کے یزید کے دربار میں لے جانے لگے۔ کربلا کے بعد ایک شخص نے حضرت زین العابدین سے پوچھا کہ اے نواسے رسول زین العابدین، بس اتنا بتا دیجئے، جب خیموں میں آگ لگا دی تو چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر کیسے آئے؟ تو آپ نے فرمایا، جیسے ایک تسبیح کے ٹوٹنے سے دانے بکھر جاتے ہیں، ویسے ہی خیموں میں آگ لگنے سے چھوٹے چھوٹے بچے بکھر گئے تھے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی خیموں میں آگ لگا دی تو سیدنا سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آئیں۔ سمر ملعون آپ کے کانوں کی طرف جھپٹا اور آپ کے دونوں کانوں سے آپ کے گوشوارے چھین لیے، یہاں تک کہ دم آخری تک آپ کے دونوں کانوں سے آپ کے دونوں ہاتھ نہیں ہٹ سکے اور اہل بیت کو قید کر لیا گیا۔ اور سیدنا سکینہ جیسے ہی بابا کا کٹا ہوا سر دیکھتی ہیں تو بیزار ہو کر رونے لگتی ہے اور جیسے ہی آپ رونے لگتی ہیں تو سمر ملعون تماچے مارنے لگتا ہے اور 4 سال کی معصوم بچی کو اتنا مارتا ہے کہ آپ کے چہرے مبارک سے خون بہنے لگا اور آپ کے رونے پر بھی پابندی کی گئی۔ جب قافلہ چلتے چلتے رک جاتا ہے تو جس نیزے میں سر تھا وہ نیزہ بھی وہیں رک جاتا ہے۔ پھر سمر زین العابدین سے کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ پھر حضرت زین العابدین نے سیدنا زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان، بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ تو بی بی زینب نے دیکھا کہ سیدنا سکینہ یہاں پر نہیں ہے تو بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب میں خاتون ہے
اور وہ بیوی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور انہیں بہت پیار کر رہی ہیں۔ تو بیوی زینب نے پوچھا کہ اے بیوی تم کون ہو؟ کیونکہ جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہے ہمارے ساتھ ایسا رویہ کسی نے نہیں کیا۔ تو ان خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور فرمایا کہ زینب میں تیری ماں ہوں فاطمہ۔ تو بیوی زینب لپٹ کر رونے لگی اور بیوی سکینہ کو واپس لے کر آ گئیں، اور واپس آتے ہی سمر نے بیوی سکینہ کو تماچے مارنا شروع کیا اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ جب بیوی سکینہ رونے لگی تو اس ملعون نے بیوی سکینہ کو اونٹ کی پشت سے باندھ دیا اور کہنے لگا قافلہ اب نہیں رکے گا، مجھے جلدی ہی یزید کے دربار میں پہنچنا ہے اور یزید سے اپنا انعام لینا ہے، کیونکہ حسین کے سر کو میں نے ہی قتل کیا ہے، اس لیے مجھے سب سے زیادہ دولت ملے گی۔ جیسے ہی قافلہ شام یزید کے دربار میں پہنچا، یزید کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پوچھا وہ چھوٹی بچی کون ہے؟ تو بولا کہ یہ سکینہ ہے، حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی سکینہ۔ اور بیوی سکینہ دونوں پیروں کو ایک ساتھ زمین پر نہیں رکھ پا رہی تھی۔ تو یہ دیکھ کر یزید بولا کہ سکینہ تم ایک پیر پر کیوں کھڑی ہو؟ تو بیوی سکینہ نے فرمایا کہ تمہارے آدمیوں نے رسی کو اتنا کس کے باندھا ہوا ہے کہ ہم دونوں پیروں کو ایک ساتھ زمین پر نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ پھر یزید بولا کہ رسیوں کو کھول دو، اور بولا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ اتنا کہہ کر کٹے ہوئے سر مبارک سے کپڑا ہٹایا تو بیوی سکینہ اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر مبارک کی طرف بڑھی۔ تو یزید بولا ایسے نہیں سکینہ، پہلے میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، اور بولا وہیں سے پکارو، کیا تمہارے بابا تمہارے پاس آئیں گے؟ تو بیوی سکینہ نے روتے ہوئے اپنے بابا کی ہوئے کہا کہ بابا میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آ جاؤ۔ بس اتنا کہنا تھا، سر مبارک اٹھا اور بیوی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ پھر بیوی سکینہ رخسار پر رخسار رکھ کر رونے لگی۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ سب کو ایک قید خانے میں قید کر دو، اور قید خانے کے جھروکوں میں سے پرندے آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ تو بیوی سکینہ پوچھتی ہیں اے بھائی پرندے یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جیب العابدین فرماتے ہیں کہ بیوی سکینہ یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ تو بیوی سکینہ روتے ہوئے بولی کہ بھیا ہم کب اپنے گھر جائیں گے؟ اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں، اور خواب میں اپنے بابا حسین کو دیکھا تو پوچھا کہ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اور آپ کے جانے کے بعد سمر نے مجھے بہت مارا، بہت پیٹا، اب مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ تو مولا حسین نے ہاتھ پھیلا کر کہا آ جاؤ میری بیٹی سکینہ۔ پھر جب آپ کی آنکھیں کھلی تو بی بی زینب اور سبھی سے کہا کہ مجھے میرے بابا لینے آئے ہیں۔ یہ سن کر سبھی بی بی سکینہ سے لپٹ کر رونے لگے۔ یزید جو سو رہا تھا تو رونے کی آواز سے اٹھا اور کہنے لگا یہ آواز کیسی ہے؟ تو سمر بولا وہ حسین کو یاد کر کر رو رہے ہیں۔ تو یزید بولا انہیں حسین کا سر دے دو جس سے وہ آواز نہ کرے اور میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید کے حکم سے سر مبارک کو اہل حرم میں دے دیا گیا، اور سر مبارک کو دیکھ کر سبھی رونے لگے۔ پھر جیب العابدین نے سیدنا سکینہ کو جگایا۔ پھر بی بی سکینہ نے سر مبارک کو اپنی گود میں لے لیا اور اتنا روئی کہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اور یہ تو اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت ہی جانتے ہوں گے ایسی غربت کی حالت میں کیسے بی بی سکینہ کی قبر مبارک بنائی گئی ہوگی۔ یا اللہ بی بی سکینہ کا درد سن کر جس کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، آمین۔ اگر کسی کو اپنی زندگی سے شکایت ہو، اگر کسی کو یہ لگے کہ اس سے زیادہ دکھ میں اور کوئی نہیں ہے، تو ایک بار امام حسین اور اہل بیت کی شہادت کو یاد کر لینا، پڑھ لینا، کیونکہ امام حسین اور اہل بیت کے درد سے زیادہ دنیا میں کسی کا بھی درد نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اتنا درد نہیں سہ سکتا۔ اللہ اکبر۔